رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو دوسرا سوال کیا گیا قیامت کے متعلق کہ اگر آپ کو قیامت کا علم نہیں تو نشانیاں ہی بتا دیجیے. آپ نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک دو کا اشارہ کیا. قیامت کی نشانیاں اس کی دو قسمیں ہیں، علامات صغرا اور علامات کبرا، چھوٹی نشانیاں اور بڑی نشانیاں. چھوٹی نشانیاں وہ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر اس وقت تک ان کا سلسلہ جاری رہے گا جب تک قیامت کی 10 بڑی نشانیاں ظاہر ہونا شروع نہیں ہو جائیں گی. کون سی چھوٹی نشانیاں ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی قیامت کی نشانی ہے، بعثت انا والساعة كهاتين، مجھے اللہ رب العزت نے مبعوث کیا ہے، میں قیامت کے قریب مبعوث ہوا ہوں. جس طرح 2 انگلیاں قریب ہیں اس طرح قیامت اور میری بعثت قریب ہے. دوسری نشانی، ایک وقت آئے گا قیامت کی نشانی یہ ہوگی علم اٹھ جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی اور قتل و غارت بھی عام ہو جائے گی. راج ہوگا تو جہالت کا ہوگا. ان بین یدی الساعة ایاما یرفع فیها العلم وینزل فیها الجہل، ایسا وقت آئے گا قیامت کے قریب کہ علم اٹھا لیا جائے گا، علم والے فوت ہو جائیں گے اور جہالت معاشرے پہ راج کرے گی. وَيَكْثُرُ فِيهَا الْحَرَجُ وَالْحَرَجُ الْقَتْلُ، اور کثرت سے قتل و غارت ہوگی. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل جاره وأخاه وأباه، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب پڑوسی پڑوسی کو قتل نہیں کرے گا، بھائی بھائی کو قتل کر دے گا، بیٹا باپ کو قتل کر دے گا. اس طرح قتل و غارت عام ہو جائے گی. قیامت کی تیسری نشانی جو چھوٹی نشانیوں میں سے ہے، لوگوں کے اندر تناکر پیدا ہوگا. تناکر کسی کو پہچانتا ہی نہیں، صرف سلام اس کو کہیں گے جس کو جانتے ہوں گے، باقی کسی کے ساتھ پہچان ہی نہیں. ان بین یدی الساعة تسلیم الخاصہ، قیامت کے قریب تعارف اور سلام صرف خاص لوگوں تک محدود ہو جائے گا، بیگانگی مسلمانوں کے اندر بھی آ جائے گی. چوتھی نشانی، وقت میں بے برکتی آ جائے گی، بدعملی پھیل جائے گی. مال ہونے کے باوجود بھی لوگ بخیل ہو جائیں گے. یتقارب الزمان، وقت بہت جلدی گزرے گا. وینقص العمل، عمل ناقص ہو جائے گا. ویلقى الشح، اور دلوں میں بخیلی ڈال دی جائے گی. ہر شخص روتا نظر آئے گا اور مال اس کے بعد بہت ہوگا. پتہ کب چلتا ہے؟ جب ڈکیتی ہوتی ہے. کیا ہوا؟ زیادہ نقصان تو نہیں ہوا؟ نہیں، بس 2 ملین تھا گھر میں اور چور آئے لے گئے. اور یہ وہ شخص ہے جس پہ لوگ ترس کھاتے تھے کہ اللہ اس پہ رحمت فرما دے، اس کی ضروریات کو پورا کر دے. مال کی 2 مصیبتیں ہیں. اگر کسی کی سمجھ میں آ جائیں، اس مال سے محبت نہ کرے، اس کو ضرورت کے لیے سمجھے کہ ضرورت پوری کرنے کے لیے. پہلی مصیبت، انسان 1 بلین کا مالک ہے، 1 روپیہ بھی ساتھ قبر میں لے کے نہیں جائے گا. آپ کسی بھی عقل مند درزی سے کہہ دیں، خیاط سے کہہ دیں چلو زیادہ نہیں تو 2 تو جیبیں لگا دو، نہیں لگائے گا. اگر تم وصیت کر بھی جاؤ گے تو تمہارے لواحقین لگانے نہیں دیں گے. پہلی مصیبت یہ ہے آپ بلینز کے مالک ہیں، قبر میں 1 پیسہ بھی ساتھ نہیں جائے گا. دوسری مصیبت،
ساتھ آپ کے ایک پیسہ نہیں گیا. یہ موج، یہ مستی لواحقین کے حصے میں آئے گی، لیکن حساب تمہیں دینا پڑے گا. اس سارے پیسے کا حساب تمہیں دینا پڑے گا کہ کہاں سے آیا تھا اور پھر تم نے کہاں خرچ کیا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے مال کی فراوانی آ جائے گی. لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض. جس طرح پانی چلتا ہے مال دنیا کے پاس اس طرح آئے گا. حتى يهم رب المال من يقبله منه صدقة. لوگ صدقہ لے کے باہر نکلیں گے، کوئی صدقہ لینے والا نہیں ہوگا، سب کے پاس مال ہوگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے والذی نفس محمد بیدہ لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والبخل. فحاشی اور عریانی معاشرے میں عام ہو جائے گی، یہ قیامت کی نشانی ہے. اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک فحاشی اور عریانی کا عروج نہیں ہوگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مختلف قسم کا فتنہ انسان کے سامنے آئے گا، بہت سارے فتنوں کا ظہور ہوگا. بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم. نیکیاں کر لو اس سے پہلے کہ فتنے آ جائیں. كقطع الليل المظلم، جس سے رات کی تاریکی بڑھتی اور بڑھتی چلی جاتی ہے، اس طرح فتنے بڑھتے اور بڑھتے ہی جائیں گے. كوقع القطر، جس طرح بارش کے قطرے آسمان سے گرتے ہیں ان کی تعداد معلوم نہیں کی جا سکتی، اس طرح فتنے بھی اتنے ہوں گے کہ آپ ان کا شمار نہیں کر سکیں گے. بلکہ ایک فتنہ آئے گا انسان کہے گا ہذہ مہلکتی، میں مارا گیا. پھر دوسرا فتنہ آئے گا تو پہلے فتنے کو ویسے بھول جائے گا. ینسی تالیہا ماضیہا یصبح مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا. صبح آپ ایک شخص کو ملیں گے مومن ہوگا، شام کو وہ کافر ہو چکا ہوگا. شام کو مومن ہوگا، صبح تک کافر ہو جائے گا. کیوں؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ دنیا کے چند ٹکوں کے بدلے اپنے دین کو بیچ دے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ. جب تک توحید رہے گی قیامت نہیں آئے گی. اللہ کا نام جب تک باقی رہے گا قیامت نہیں آئے گی. لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت. اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک لوگ حج کرنا نہیں چھوڑ دیں گے. ایک وقت آنے والا ہے کہ لوگ حج نہیں کریں گے. اور ایک ٹیڑھی پنڈلیوں والا کالے رنگ کا انسان ہاتھ میں ہتھوڑا پکڑا ہوگا، یقلع حجرا حجرا، بیت اللہ کو توڑنا شروع کرے گا، ایک ایک اینٹ الگ کر دے گا، لوگوں کو پرواہ نہیں ہوگی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة الا على شرار الناس. سارے نیک لوگ اللہ کے پاس چلے جائیں گے، بدترین لوگوں پہ قیامت آئے گی. نیک اور صالح لوگوں کی موجودگی میں قیامت نہیں آئے گی. لا تقوم الساعة حتى تضطرب الیات دوس حول ذی الخلصة. اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک دوس قبیلے کی عورتیں ذی الخلصة، یہ اس وقت بت تھا، یعنی قبروں کے پاس رقص نہیں ہوگا. اور آج یہ ساری کی ساری نشانیاں جو آپ حدیث کی روشنی میں سن رہے ہیں معاشرے کے اندر موجود ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ان من اشراط الساعة ان يلتمس العلم عند الاصاغر. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ اہل بدعت سے زیادہ علم حاصل کریں گے.
बिदअतियों के इल्म को रवाज ज्यादा होगा। अल-असागिर अब्दुल्लाह इब्न मुबारक और इमाम मुनावी बयान करते हैं, असागिर से मुराद बिदअती है। लोग इसलिए माइल होंगे और घायल होंगे, बात बड़ी अच्छी है, बात बड़े मजे की है, लेकिन चूंकि उसका सबूत हदीस में नहीं होगा, उसका सबूत कुरान में नहीं होगा, इसलिए उनको ये बातें अच्छी लगेंगी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, एक वक्त आने वाला क़यामत के नजदीक कुछ लोग आएंगे, यअतूनकुम मिनल अहादीस, ऐसी हदीसें और किस्से बना के लाएंगे आपके पास, और होंगे कौन? दज्जालून, कज़्ज़ाबून, झूठे और दज्जाल। मा लम तस्मअू अंतुम वला आबाउकुम, न तुमने ये हदीसें मुझसे सुनी, न तुम्हारे बाप दादा ने ये किस्से सुने होंगे। फइय्याकुम व इय्याहुम ला युदिल्लूनकुम वला यफ्तिनूनकुम, ऐसे लोगों से बच जाना, कहीं तुम्हें फितने में न डाल दें और कहीं तुम्हें गुमराह न कर दें। गुमराही और फितने से बचने की एक ही राह है, अल्लाह की कलाम कुरान, अल्लाह के रसूल का सही फरमान जो हदीस। जब तक सही हदीस ना हो इंसान गुमराही से नहीं बच सकता। गुमराह हुए ही इंसान उस वक्त हैं जब उन्होंने अपनी बातों को हदीस का दर्जा दे दिया, जब उन्होंने अपनी मन चाही हदीस की तर्जुमानी कर ली। हदीस और कुरान तो हर गुमराही से दूर करने का एक वाहिद जरिया है।